جھوٹ اور جھوٹی گواہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنے سخت بیان فرمائے ہیں، ذرا احادیث پڑھیں۔ جھوٹی گواہی، شہادت زور جس کو کہتے ہیں، جھوٹی گواہی کو شرک کی طرح برا قرار دیا ہے۔ جس طرح شرک برا ہے اسی طرح یہ جھوٹی گواہی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹے گواہ کو سزا دلواتے تھے، 40 درے مارے جاتے، اس کا منہ کالا کر کے اس کو بازار میں پھرایا جاتا تاکہ دوسرے لوگ اس طرح کی پھر حرکت نہ کریں۔ یہ کذب، جھوٹ بہت بری چیز ہے، انسان کو اس کی عادت پڑ جائے تو پھر اس سے حیا نکل جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا پھر حیا کرتا نہیں، اس کے لیے پھر ہر چیز ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بہت سوچ کر، بہت سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں سچائی کا طریقہ سفید اور صاف پانی ہے، اور جھوٹ کا طریقہ گندگی اور کالک ہے۔ پھر آدمی اس کے اوپر وہ داغ لگ جائے تو وہ چھوڑا سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ گرامر والے کہتے ہیں حنفاء للہ فاجتنبوا کی ضمیر سے حال ہے، اوپر جو بچنے کا کہا گیا، یعنی تمہارا حال یہ ہو کہ تم ہر باطل اور غلط سے روح گردانی کرنے والے، روح گردانی کا مطلب منہ پھیرنے والے، اور دین کی طرف آنے والے اور سچے مخلص پیور خالص ایک اللہ کے، ملاوٹ کی کوئی گنجائش کہ چلو جی کبھی چرچ بھی چلے جانا چاہیے، اور ٹھیک ہے عیسائی بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، کبھی ان کی طرف بھی چلے گئے، ان کی کتاب بھی پڑھ لی، ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے۔ نہیں، ایک اللہ کے ہو جاؤ اور اس کا کسی کو اس کا شریک، ساجی، ہمسر، برابر نہ ٹھہراؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ کا شریک کرے، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، اس کی مثال کیا دی گئی؟ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اس کی مثال ایسے جیسے آسمان سے کوئی پرندہ گرے، کوئی چیز گرے یا وہ گرا، پرندے کبھی کبھی اس کو اچک لیتے ہیں، یا ہوا اسے کسی اور جگہ پھینک دیتی ہے۔ آپ کے سامنے کی بات مشاہدہ یعنی جو دیکھنے میں آتی ہے وہ بیان کیا گیا۔ جھپٹ لگانا، اچک لینا، ایسا گرنا، کوئی چیز گرے آواز سنائی دے، دراصل پانی اور ہوا اور دیگر ان چیزوں کی آواز کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے گریں۔ فتخطفہ الطیر، اس کے معنی جھپٹ لگانا، اچک لینا۔ اس کا بتایا گیا کہ جو کوئی اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ گویا آسمان سے زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ تم جو پرندے مردار کھاتے ہیں جیسے گدھ وغیرہ، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں زمین سے۔
یا اسے ہوا اوپر سے نیچے مار دے، یعنی وہ اوپر سے اس طرح زور سے آ کے نیچے سے گرے، تو کیا مطلب کہ جو شخص اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ گندگی میں گرتا ہے، اور جو صحیح ایمان والا ہے وہ بلندی پہ رہتا ہے، اس کو عزت ملی ہے۔ جو شرک کرتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں، اس کو ایسی جگہ پھینکا جاتا ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں۔ تو ایمان کی بلندی سے کفر کے شرک کے گڑھے میں گرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح نفس کی خواہش، یہ جو اندر کہتے ہیں میرا جی نہیں کرتا، یہ نفس کی خواہش، جی چاہ رہا ہے ایسا کروں، تو جو نفس کی خواہشات کی تہذیب نہ کرے، خواہشات آتی ہیں اچھی بھی آتی ہیں، تو اگر غلط خواہشیں آتی ہیں ان کی تہذیب کرے، ورنہ یہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ اچھا بھلا بندہ چھوٹے سے مزے کے لیے اپنی پتہ نہیں کتنی محنت برباد کر دیتا ہے، عزت گوا دیتا ہے، تو شیطان کے وسوسوں کی ہوا سے وادی ضلالت میں گر جانا اور تباہ و برباد ہو جانا ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ تو بتایا گیا جو کفر و شرک کرتے ہیں وہ تباہی کا سامان کرتے ہیں، ایمان والے کو گھاٹے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ صحیحین میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالی کا حق کیا ہے؟ صحابہ کی عادت تھی کہ جب نبی کوئی سوال کرتے تھے تو یہ نہیں، مثلا میں پوچھوں ٹائم کیا ہے تو آپ فوراً گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دیں گے، میں پوچھوں دن کیا ہے تو آپ دن بتا دیں گے، میں پوچھوں تاریخ کیا ہے تو آپ تاریخ بتا دیں گے۔ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، کیونکہ نبی نے کیا کہنا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی اور بات ہے، تو وہ نبی کے جواب میں کیا کہتے تھے، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، عربی میں کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی اونچی زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو کسی طرح شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ تعالی پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کا حق تھا، اب اللہ پر جب وہ اس کی عبادت کریں، بندے جب اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں، تو پھر اللہ پر کیا حق ہے؟ صحابہ نے پھر کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایسے بندوں پر یہ لطف ہوگا کہ وہ انہیں عذاب میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ یہاں سے یہ بات بالکل کلیئر، واضح، صاف شفاف، جس کو آپ ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی کوئی گنجائش، آواز کسی طرح بھی اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا نہیں۔ عقیدہ خالص، پیور، اور وہ بھی ٹھوس پکا، جس سے شرک کی بو بھی آئے وہ بھی ہم اپنا سکتے نہیں۔ یہاں پھر مجھے کہنا پڑے گا، وہ باتیں یا وہ عمل جو شرک نہیں اور ان کو شرک کہہ دیا جائے تو اس طرح کہنے سے شرک
نہیں ہوگا۔ جو چیز اللہ کے نزدیک شرک نہیں، دین کے نزدیک شرک نہیں، اس کو اگر کوئی شرک ٹھہرائے تو اس کے ٹھہرانے سے وہ شرک نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے نزدیک مسلمان ہیں، مشرک نہیں، تو کسی کے فتوے سے مشرک ہو سکتے نہیں۔ اور بخاری شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک جگہ نہیں، ایک سے زیادہ جگہ پر ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن فرمایا شرک کا خوف نہیں۔ اب یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، کوئی کہہ دے شرک ہے، اللہ کے کسی پیارے کو پکاریں، کوئی کہہ دے شرک ہے، ہاتھ باندھ کر ادب سے صلاۃ و سلام پڑھیں، کوئی کہہ دے شرک ہے، ظالموں نے تو میلاد منانے کو بھی شرک کہہ دیا۔ عقل سے اتنا ہی خالی ہے؟ ارے میلاد کے معنی پیدائش مخلوق کی منائی جاتی، کبھی کسی نے خدا کا میلاد منایا؟ کیونکہ وہ میلاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو اتنا بھی نہیں پتا، تو یہ جو اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے فتووں سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو ایک ماننا ہے، عبادت صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالی کی کرنی ہے، عقیدہ خالص، پکا، پیور۔ اللہ کے سوا کسی کو مستعان حقیقی مددگار سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو مستقل بالذات کہ یہ خود سے ہے ایسا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو متصرف اس طرح ماننا کہ جیسے اللہ ویسے وہ، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کسی طرح بھی خود سے کمال رکھنے والا نہیں۔ نبی کو، ولی کو جو کمال دیے، جو شان دی، اللہ نے دی، اور جو دی وہ مانتے ہیں، جو نہیں دی وہ مانتے بھی اونچی نہیں۔ نبی کی شان بیان کرنا شرک نہیں۔ ہاں کوئی نبی کو اللہ کا شریک، ساجی، ہمسر، برابر، ٹکڑا کہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہم نبی کو بندہ مانتے ہیں، مخلوق مانتے ہیں، مگر مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں۔ اللہ